بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے تمہارے درمیان میں سے ایک ایسے رسول کو بھیجا ہے کہ یہاں جو خوبیاں اللہ نے بیان کی ہیں، سب سے جو پہلی خوبی اللہ بیان کر رہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ حریص علیکم عنتم، بہت سی خوبیاں رسول اکرم کی اللہ نے جگہ جگہ بیان کی ہیں، لیکن سورہ توبہ کے اندر اللہ کہہ رہا ہے، یہ آخری سوروں میں سے ہے، یہ مکی سوروں میں سے ہے جس کی بہت سی آیات ہیں، 100 سے زیادہ آیات ہیں، اور ایک طویل سورہ ہے قرآن کریم کا، یہ 9واں سورہ ہے، سورہ نمبر 9 ہے، سورہ انفال کے فوراً بعد ہے، جس کے اندر رسول اکرم کی بہت زیادہ صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ جناب ابو طالب سے متعلق بھی آیات ہیں اور اہل بیت سے متعلق بھی آیات ہیں، اور اس کی تفسیر بہرحال کہ ابھی بڑے بڑے علماء نے بیان کی ہے، بہت اس میں فضائل کی آیات ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک ایسی ہستی ہیں کہ جن کے دل میں سب سے بڑا خیال یہ ہے کہ کسی کو کوئی بھی مشکل میں نہ پڑ جائے، اور دوسرا یہ کہ ہر آدمی ہدایت پا جائے، اور ہدایت پانے کا حریص علیکم یعنی تمہاری ہدایت کے اوپر وہ بہت زیادہ امید رکھتے ہیں، اور بالمؤمنین رؤوف رحیم، یہ دو اللہ کے نام ہیں جو اس نے اپنے رسول سے متعلق بیان کیے ہیں۔ اللہ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میرا حبیب محمد بھی رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ نے ساری مخلوقات کو خلق کیا ہے، خلق کرنے کے بعد وہ کہہ رہا ہے میرے ان دو ناموں کا مستحق اگر ہے تو وہ محمد مصطفیٰ۔ عزیزان گرامی، اگر حدیث ہوتی یا مثال کے طور پہ عالم کا قول ہوتا تو آپ 100 دفعہ سوچتے، لیکن یہ آیت ہے، اللہ نے قرآن میں اپنے لیے بھی فرمایا ہے کہ وہ رؤوف رحیم ہے، اور اپنے حبیب کے لیے فرمایا بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ میرا حبیب صرف رحیم نہیں ہے، صرف رؤوف نہیں، رؤوف رحیم دونوں ہیں۔ رؤوف رأفت سے ہے، یعنی رقیق القلب، جس کا نرم دل ہوتا ہے، جو کسی کو مصیبت میں نہیں دیکھ پاتا۔ رحیم وہ کہ جو ہر انسان کے اوپر رحم کھاتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میں رحمان و رحیم ہوں، اسی طرح سے میں نے اپنے لیے بھی کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنین کے لیے رؤوف و رحیم ہے، ویسے ہی میرے حبیب بھی تمہارے لیے رؤوف و رحیم ہے۔ رأفت یعنی رقیق القلب، نرم، سافٹ ہارٹڈ، جو کسی کی بھی تکلیف کو برداشت نہ کرے۔ یہاں تک ملتا ہے کہ رسول خدا جانوروں کی تکلیف کو برداشت نہیں کرتے تھے، یہاں تک ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا خبردار جانوروں کو بھی بات تعزیہ نہ مارنا۔ اور پرانے زمانے میں جب جانوروں کو لوگ مارک لگاتے تھے نا کہ یہ سارے کے سارے گھوڑے میرے ہیں، یہ اونٹ میرے ہیں، یہ بکریاں میری ہیں، یہ مثال کے طور پہ ایک گائے میری ہیں، تو کیا کرتے تھے وہ ایک لوہے کا مارک، لوہے کو گرم کرتے تھے اور وہ پشت پہ لگاتے تھے، جسم پہ لگاتے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا کہ یہ نہ کرنا۔ کہا یا رسول اللہ جانور پھر جو ہے مکس ہو جاتے ہیں، مخلوط ہو جاتے ہیں، معلوم نہیں پڑتا کہ کون سا جانور کس کا ہے، تو اس لیے ہم نشان لگا دیتے ہیں۔ کہا اگر نشان لگانا بھی ہو، اولاً تو میں چاہتا ہوں کہ نہ لگاؤ، اگر لگانا بھی ہو تو پھر چہرے پہ نشان نہ لگانا، پشت پہ نشان لگانا۔ کہا یا رسول اللہ چہرے پہ کیوں نہ لگائیں؟ کہا چہرے سے یہ بھی تسبیح کرتا ہے، عبادت کرتا ہے۔ آپ ایک اونٹنی پہ سوار ہیں اور ایک صحابی نے اس اونٹنی کو بہت زیادہ اچھلنے پہ تعزیانہ مارا رسول اکرم کی اونٹنی کو، تو آپ نے فوراً روکا کہ تم نے میری اونٹنی کو تعزیانہ کیوں مارا؟ قصوہ آپ کی اونٹنی کا نام تھا۔ آپ نے اپنے آج کل لوگ اپنے پیٹ کا نام رکھتے ہیں، اس زمانے میں جب تصور ہی نہیں تھا پیغمبر کے، ہر جانور کا نام تھا، ہر سواری کا نام تھا، گھر میں ہر جانور کا نام تھا، آپ نے ہر چیز کا نام رکھا تھا۔ تو کہا میری اونٹنی کو قصوہ تم نے کیوں تعزیانہ مارا؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کو تنگ کر رہی تھی اس لیے میں نے تعزیہ مارا۔ تعزیانہ میں نے اس کو اس لیے مارا ہے کیونکہ یہ آپ کو تنگ کر رہی تھی۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تنگ نہیں کر رہی تھی، یہ ناز کر رہی تھی مجھ پہ محمد سوار ہے۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف سمجھا سکتے ہیں کہ جانوروں کی کیفیت کیا ہے، یہ صرف معصوم سمجھا سکتے ہیں۔ ایموشنز کو سمجھنے کے لیے بھی انسان کو نفسیات کا ماہر ہونا چاہیے، جو جانوروں کے بھی ایموشنز کا خیال رکھے اسے حبیب خدا۔ اس جانور کے بھی ایموشنز کا خیال کر رہے ہیں کہ نہیں یہ تنگ نہیں کر رہی مجھے، یہ ناز کر رہی ہے مجھ پہ سوار کون ہے، اس لیے زیادہ اچھل رہی ہے۔ عزیزان گرامی،